مفتی اعظم راجستھان حضور مخدوم سمنا مجدد اعظم، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اگر رب کی بارگاہ میں عرضی لگا دیں تو اس کا بھی کام ہو جائے گا، ہے نا، ہو جائے گا نا۔ حضور سرکار غوث الثقلین، غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر پیراں، میر میراں، سیدی آقائی مولائی ابو محمد سیدنا سید محمد عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کی ایک بات یاد آ جاتی ہے مجھے۔ ان کی بارگاہ میں ایک خاتون جاتی ہے اور وہ جا کر کے کہتی ہے کہ حضور میرے اتنے سال ہو کر کے شادی ہوئی لیکن میں اولاد سے محروم ہوں۔ حضور غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے سر کو سجدے میں رکھا اور بڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرماتے ہیں کہ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، میں نے پوری لوح محفوظ کو چھان لیا لیکن تیرے نام پہ اولاد ہے نہیں۔ سنیے اس خاتون کا جواب۔ مسلمانوں، غور کرنے کی بات ہے۔ آج کی ہماری ماں بہنوں کو تو بیچاریوں کو فرصت ہی نہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جب تک یہ 1.25 کلو لیپ چہرے پہ نہ لگا لے تب تک مارکیٹ نہیں جاتی ہے نا۔ اسی لیے تو آج یہ ہماری نسلیں بھی کیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس خاتون نے کہا وہ نقاب پوش تھی، وہ کنیز فاطمہ تھی، وہ صوم و صلات کی پابند تھی، وہ قرآن کی تلاوت کرنے کی عادی تھی، وہ مومنہ تھی، اسلام کی مقدس شہزادی تھی وہ۔ اس نے کہا سرکار یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اسی لیے تو میں آپ کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹانے آئی ہوں۔ اگر اولاد ہوتی مقدر میں، میرے نصیب میں ہوتی تو اس کو تو لامحالہ پیدا ہونا تھا، میرے مقدر میں نہیں ہے، میں تو مقدر بنانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے کہا اچھا ایسی بات، ٹھیک ہے۔ آپ نے تازہ وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز نفل بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر ہمارے اوپر فرض بھی پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہم جھٹاپٹ والے ہیں، جھٹپٹ والا کام ہے نا، لیکن وہاں وہ معاملہ نہیں تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا مانگنے لگے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے عبد القادر اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے اور تجھ سے پہلے کئی ایک نے دعائیں مانگی۔ ایک روایت میں آتا کہ 360 نے دعائیں مانگی ہے، کسی ایک کی دعا کو میں نے قبول نہیں کیا، لہٰذا اس کے لیے دعا نہ کرو، اس کے لیے اولاد نہیں ہے۔ سیدنا عبد القادر اللہ کی قسم، حضور غوث الثقلین اللہ کی بارگاہ میں روٹھ جاتے ہیں، مولا 360 کی نہیں سنی نہ سن، میری دعا کو اگر قبول کرنا نہ تھا تو مجھے دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ اے اللہ تیری توفیق ہوئی، میں نے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، اب تو جب تک اس کی مراد پوری نہیں کرے گا عبد القادر ہاتھ نہیں نیچے کرے گا، یہ نہیں مانے گا۔ رب کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ میرا پروردگار نے کہا جا 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا، یہاں تک کہ 7 دیے۔ اے عبد القادر اس کی مقدر میں 1 نہیں تھا، میں نے تیری دعا کو قبول کیا عبد القادر، میں نے 7 بیٹے دیے، اب تو راضی ہو جا۔ اور اللہ نے ایسا فضل فرمایا، حضور غوث اعظم کی دعا کو قبول فرمایا، اس خاتون کو 7 بیٹے عطا فرمائے۔ اس خاتون نے پورے بغداد شہر میں شور بپا کر دیا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے 7 بیٹے عطا کی۔ میرے بھائیوں، اللہ والے کیا نہیں دیتے ہیں، لینے کا سلیقہ چاہیے، لینے کے طریقے سے جاؤ۔ تو 7 بیٹے دیے، تو اللہ جسے نہ دینا چاہے اسے اللہ کا ولی دلوا دیتا ہے نا، کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اللہ والوں کی شان ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ سب کو باہر بھیج دیا۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اگر کوئی کہیں جاتا بھی ہو، ایسے ہی جاتا ہوئے تو ہماری روح کانپتی ہے، لیکن یہ جگر تھا معین الدین کا کہ سب کو باہر بھیجنے کے بعد میں کتنا پیارا انداز تھا کہ میرا قریبی رشتہ دار آ رہا ہے، تم باہر جائیے۔ یہ ہے اسلام۔ آج جو 99 لاکھ یا 90 لاکھ جتنے بھی سرکار کی بارگاہ میں ہوئے نا، تو یہ قبول ہوئے تو یہ ان کی ادا پر فدا ہو گئے،
ایسی اسلام پھیلا. یہ آج جو لوگ بدنام کرتے ہیں نا اسلام کو کہ تلوار سے پھیلا، ہاں پھیلا، میں کہتا ہوں اخلاق کی تلوار سے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا ایمان اچھا ہے، اور جس کا ایمان اچھا وہ جنتی ہے. بے شمار لوگ جو ہے اخلاقیات کی بنا پر بخشے جائیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ لوگ بولتے تو نا، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ بولتے ہو. ہاں اگر ایک بار کہتے ہو نا، کتنا کہنا ہے سبحان اللہ. کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ لگا. سبحان اللہ 2 سیکنڈ لگے. ایک مرتبہ آپ نے محبت سے سبحان اللہ کہہ دیا تو قسم اللہ پاک کی کم سے کم 10 تو آپ کے لیے پکی ہیں. مطلب 10 میں تو گھاٹا ہے ہی نہیں، 10 تو آپ کی ہیں، فکس ہیں. لیکن وہ اللہ ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے. وہ جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے وہ عطا کرنے پہ ہے. تو کوئی روک سکتا ہے نا؟ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، آپ حضور تاج الشریعہ کی بولی میں سمجھے نا اس کو. کیا فرمایا آپ نے؟ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دیں. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دیں. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہی با کر دے. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہی با کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. اور جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے ماشاءاللہ زندہ. اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دیں. بلاؤں کو جو میری
خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، تمنا دل اشرف، بولو محبت سے، تمنا دل اشرف بس اتنی گئے سر کوثر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور خیال حضرت حسان ہم نعتیں سجاتے ہیں، خیال حضرت حسان ہم نعتیں سجاتے ہیں، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ اور بیکل اتسائی کا نام سنا ہو، انہوں نے ایک کلام لکھا مدینہ شریف میں بیٹھ کے حضور کے گنبد کے سائے تلے، اور سرکار کی بارگاہ میں اس نیت سے سنا دیا کہ حضور اس کلام کو پسند فرما لیں اور سرکار کرم کی ایک نظر فرما لیں۔ سنیے دو شعر کیا کہتے ہیں، اے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں حضور کی بات یہ کم وقت کرتا ہے، میں کہتا ہوں حضور کا کروڑواں غلام بھی عطا کرتا ہے، جی یہ تو حضور کی بات کرتے ہیں، میں تو حضور کی نہیں، میں تو حضور کے نالائن کے نیچے جو مٹی ہے نا، اس مٹی کے بھی ذرات میں سے کئی کروڑ ذراتوں سے بنا ہوا انسان کی بات کرتا ہوں۔ جی فرماتے ہیں حضوری میں یہی عرض تمنا لے کے آیا ہوں، حضوری میں یہی عرض تمنا لے کے آیا ہوں، ہمیشہ کے لیے سرکار اذن حاضری دے دو، ہمیشہ کے لیے سرکار اذن حاضری دے دو، ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریک کو سرکار اپنی روشنی دے دو، زمانے بھر کے داتا اپنے شہزادوں کے صدقے میں کوئی ٹکڑا ہی بیکل کو بنا میں قادری دے دو، کوئی ٹکڑا ہی بیکل کو بنا میں قادری دے دو، ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ السلام۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بیچ میں کہ کل بروز قیامت عرش اعظم کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت دیکھیے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ماں اور باپ آپ کے قدم ناز پر قربان، حضور وہ سایہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، یعنی وہ تین گروہ ہوں گے جن کو کل بروز قیامت عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ تین طرح کے لوگ کون ہوں گے؟ کیا ہم میں سے ہوں گے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا وہ
جو انسانیت کے ناطے ایک انسان کسی دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کر دے. ایک انسان دوسرے انسان کی پریشانی کو دور کر دے, اس کی الجھن کو مٹا دے. دوسرا وہ جو میری سنتوں کو زندہ کرے, میری سنت میں ڈھل کر کے زندگی گزارے, میری اداؤں میں مٹ کر کے زندگی گزارے. اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے. تیسرا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے. میرے بھائیو تینوں کام آسان ہے. آج کا ماحول یہ ہے کہ اگر سگا بھائی, ماں جایا بھائی سمجھتے نا, سگا ماں جایا بھائی اگر پریشان ہے اور میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں, میرا بھائی پریشان ہے, مجھے اس سے کیا لینا دینا. کیونکہ ابھی محبتوں کا جنازہ نکل چکا ہے, مروت ختم ہو چکی ہے, انسانیت ختم ہو رہی ہے, ہو ہی گئی ہے. آج اس ملک کے جو حالات دیکھ رہے ہو ختم ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں آج کا دور یہ ہے کہ دیکھو ہم الجھن کو دور کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, عشق رسول سینے سے خالی ہو گیا, ادائے مصطفیٰ سے ہم دور ہو گئے, ہے نا. تو پہلا کام ہم نہیں کرتے. دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ میری سنتوں میں ڈھل کے زندگی. تو آج سنت کو ہم سمجھتے ہیں نا کس چڑیا کا نام سنت ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. آج دل ہیں تو ہمارے مسلمان, ہم ہیں, مومن ہیں, اللہ کے بندے ہیں, رسول اعظم کے امتی ہیں, غوث و خواجہ و رضا و مخدوم کے چاہنے والے ہیں, لیکن ہمارے دلوں پہ قبضہ یہودیوں نے کر رکھا ہے. ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم پریشان ہیں, ہے نا. آج نمازیں ہماری نہیں ہیں بھی تو پوری نہیں ہیں, محبت نہیں ہے, اخوت نہیں ہے, نہ بڑوں کی عزت ہے, نہ چھوٹوں پر شفقتیں ہیں, نہ حرام حلال کی تمیز ہے, نہ ہم جھوٹ سے بچتے ہیں, نہ چغل خوری سے بچتے ہیں, نہ ہماری حیا باقی رہی, نہ شرم باقی رہی. حیا اگر ہوتی تو آج انسان پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہن کے اتراتے ہوئے چلتا. شرم ہوتی تو آج بے ڈھنگے بال رکھ کے نہیں چلتا. میں سمجھتا ہوں شاید آپ کی اس بستی تو ایسی فیشنوں سے پاک صاف ہوگی, مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ میں صبح آیا ہوں, جب سے میری نظر میں تو کوئی رنگ برنگے بال والا نہیں دکھا میں نے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم ہوگا تو پہلے سے میرے سامنے نہیں آیا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے بمبئی میں تو بیماری بہت, جیسے آپ لوگ تو مارواڑی تو سمجھتے ہو نا, راجستھانی سیڑیا ہوتا ہے, سیڑیا ایک جانور ہے, چوہا کی طرح ہوتا ہے. اس پر جب پڑتی ہے تو اپنے بالوں کو کھڑا کر لیتا ہے. اس پر ٹرک نکل جائے تو اس کے اتنے مضبوط بال ہیں کہ اس کا کچھ بگڑتا نہیں. بس سیڑیا کے بال سمجھ لو, اور یہ بال رکھتے ہیں ہمارے بچے لوگ. میں ہنسنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں. آپ غریب نواز کے جشن میں بیٹھے ہیں نا, تو میں غریب نواز کی بات ہی کر رہا ہوں. حضور غریب نواز جب آئے تو انہوں نے کان کی بالیاں جو پہنی تھی انہوں نے نکال کے آنا ساگر میں ٹھنڈی کر دی, ہاتھوں کے کڑے آنا ساگر میں ڈال دیے, اور بے ڈھنگ کے بالوں کو ڈھنگ والے بنا دیے, بے ڈھنگ کے کپڑوں کو ڈھنگ والے بنا دیے. لیکن آج 800 سال کا عرصہ گزرا کم و بیش, 808 سال, 807 سال, 805 سال, 810 سال, 820 سال. اس وقت یہ جہالت تھی, وہ بیچارے ان پڑھ تھے, وہ اندھیرے میں تھے, وہ کفر کی تاریکیوں میں تھے. تو سرکار غریب نواز نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے ساروں نے مان کے یہ سارے کام چھوڑ دیے. آج پڑھا لکھا طبقہ اس میں ملوث ہے, پھر بھی ہم تو غریب نواز کو ماننے اور خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن بڑے اترا کر کے کرتے. میرے بھائیوں یہ دامن ہے کیا, مجھے یہ بتا ذرا, دامن بتا دیجئے. دامن صرف چولا پکڑ لینے کا نام نہیں ہے کہ حضرت کا کرتا پکڑ لیا دامن پکڑ لیا. دامن کا میننگ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا, ان کی اداؤں سے محبت کرنا, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا, جو راستہ انہوں نے بنا دیا اسی راستے پہ دوڑ لگانا, یہ ہے دامن. تو بات طول پکڑ جائے گی. تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پینٹ باندھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم, کہاں باندھنا چاہیے, اور ہم باندھتے کہاں ہیں. حضور کی سنتوں کا بائیکاٹ ہم کر رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ناف سے گھٹنے کے نیچے ستر عورت ہے, اس کو چھپانا فرض ہے. اور آج ہم کہاں باندھتے ہیں, گھٹنے جب تک نہ نکلے پیٹ پھٹی ہوئی میں, جب تک ہم شاہ رخ خان کے باپ نہیں بن سکتے. میرے بھائیوں یار پیسہ دے کر کے ہم پھٹا ہوا کپڑا لا کر کے اس کو پہن کے روڈ پہ اتراتے ہوئے چلتے ہیں کہ جیسے ہمارے باپ کا نام روشن ہوتا. اور میں ان والدین سے بھی کہتا ہوں, کسی کو خراب لگے 50 بار لگے, مجھے دوبارہ نہیں بلاؤ گے. والدین کی کمیاں ہیں یہ. میرا بیٹا پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا اور میں مسکرا رہا ہوں, اور مجھے اتنا شعور نہیں کہ میں میرے بیٹوں کو سمجھا دوں کہ بیٹا یہ اسلام کے طریقے کے خلاف ہے, بیٹا یہ میرا نام خراب کرے گا, بیٹا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, بیٹا یہ کپڑا پھٹا ہوا نہیں پہنتے. اور سنو,
सलामत कपड़ा 300 350 में पैंट आती है, अब जितनी फटी उतनी महंगी, जितने छेकले जितनी खिड़कियां उतने पैसे ज्यादा, जितने धागे निकले उतने पैसे, जितने कारी लगी उतने पैसे ज्यादा। हाँ, आप कारी लगाओ ना, मैं कहता हूं साहबा की जिंदगी पढ़ो, रसूल की सुन्नत पे अमल करो, आप कारी लगाओ कपड़ा को, पहनो, आप बिंदास पहनिए। हमने पैंट को यहां बांधना शुरू कर दिया, शॉर्ट शर्ट कर दिया, बाल बेढंगे कर दिया, हमारी बच्चियों ने भी वही किया, देखा नहीं आपने? बच्चियों ने साइड से फराकें लंबी थी छोटी कर दी, साइड से खुलवा दी। जब से आपने बाली पहनना शुरू किया, इन्होंने बाली पहनना कानों से निकाल दी। जब से आपने चूड़ी बंगड़ी पहनना शुरू, इन्होंने सब निकाल दिया। आपने बाल बड़े करना शुरू किया, इन्होंने छोटे करवाना शुरू कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार सरकार गरीब नवाज के नाम पे जमा हो जाना, जश्न मना लेना बड़ी बात नहीं है। उनकी जिंदगी पढ़ो, उनकी अदाओं में ढल के जिंदगी गुजारो, उनकी तालीमात पे अमल करो कि उन्होंने आज 808 बरस गुजर चुके हैं, वो अपनी तुरबत में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का हुजूम हुआ, ट्रेनें बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, रोक लगा दी गई, लेकिन जितनी बंद हुई उतनी पब्लिक ज्यादा पहुंची। क्या है ये? कौन सा चुंबक है, कौन सा जादू है कि आज लोग जोग दर जोग अपने घर को छोड़ के कारोबार बंद करके वहां पहुंच रहे हैं? और कितने गुरु ऐसे हैं, कितने ग्रुप ऐसे हैं, कितनी जमातें ऐसी हैं कि नहीं मत जाओ, क्या रखा मत जाओ, फिर वो भी पहुंच जाते हैं। तो मेरे भाई, इन बातों पे गौर करो। सिर्फ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह रो बंबई से आया था, बड़ी अच्छी तकरीर किया, इससे मकसद नहीं है। मकसद ये है, जो बातें यहां से जो बातें आपके गौस गुजार की जाए, बताइए, उन पे अमल करो। कौन है गरीब नवाज? अरे मेरे गरीब नवाज तो वो हैं कि जिनको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोइनुद्दीन, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, जाना है। नाना का कौल सुन लिया, जाना है, बस जाना है। अब कहां जाना, कैसे जाना? हिंदुस्तान जाना, वो भी अजमेर जाना है, रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन वाह रे मोइनुद्दीन वाह, मोइनुद्दीन की मां ने मोइनुद्दीन जना है। इसी कस मकस में बैठते हैं गरीब नवाज। मदीने की सरजमीन है, मस्जिद नबी शरीफ है, आपकी आंख लग जाती है, आप पर गुनूद की तारी होती है। फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम जलवा बार होते हैं। क्या हुआ शहजादे? क्या हुजूर आपने फरमाया हिंदुस्तान जाना हो, बीच में जाना, मुझे रास्ता नहीं मालूम है। सरकार ने हथेली के ऊपर सारे रास्ते बता दिए, हथेली पे मेरे आका ने रास्ते बता दिए। मोइनुद्दीन ने अमल किया, रास्ते में आप आते गए, और आते आते आप जो है कहां पहुंचे? लाहौर पहुंचे। सारे रास्ते तय करते हुए आप लाहौर पहुंचे। कहां पहुंचे? दाता अली हजवेरी। कहां पहुंचे? दाता गंज बख्श लाहौरी, जिनका नाम दाता अली हजवेरी है। आपके आस्थाने पे आपने चिल्ला फरमाया, और चिल्ला फरमाने के बाद में आप निकले जब वहां से 40 दिन पूरे करके, तो क्या लिखा? गरीब नवाज सरकार ने लिखा, गंज बख्श फैज आलम मजहर नूरे खुदा, गंज बख्श फैज आलम मजहर नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल का मिलारा रहनुमा। गरीब नवाज फरमाते हैं, आए दाता अली हजवेरी, आए दाता गंज बख्श लाहौरी, तू तो, तेरी बारगाह तो ऐसी बारगाह है, तू तो अल्लाह के नूर का मजर है, जो नाकिस आ जाए उसको पीर कामिल बना देता है, और जो कामिल आ जाए उसकी रहनुमाई करके उसको आगे भेज देता है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, है ना। और इस दौर के इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यूं तो हर जगह दुआ कबूल होती है, अगर कहीं सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है तो वो है दरे गरीब नवाज। वो गरीब नवाज का आस्ताना है, चले जाओ और गरीब नवाज की बारगाह में उनको वसीला बना के रब की बारगाह में दुआ मांगो, कबूल हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, यकीनन मैं इसका मुखालिफ आप करें, इस अकीदत को सलाम करता हूं, मैं आपकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूं। ये मोहब्बत सलामत रहे, अल्लाह गरीब नवाज की मोहब्बत हम सबको अता फरमाए, लेकिन उनके बताए हुए उसूलों पर, जो दीन वो लेके आए, उस पर अमल करो। आज हम में से कितने लोग हैं जो वक्त के मुकर्रर वक्त पर पाबंदी के साथ जमात से नमाज पढ़ता है 5 वक्त? कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी मोहब्बत से उनको नजर को दिन में 2-4 बार देख लेते हैं? कोई ऐसे होंगे, लेकिन बहुत कम। आज तो माँ बापों को झिड़का जाता है। हुजूर रहमत आलमियान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिदैन को, यानी माँ और बाप को, मोहब्बत की नजर से देखा ना एक बार,
تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے. جبکہ آپ اتنا خرچ کر کے، اتنا سفر، طویل سفر طے کر کے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے، احرام پہن کے یہاں سے اگر جاؤ گے، حج کر کے آؤ گے، تو اس کی مقبولیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا، میرا رب آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ارے بھائیو کہاں ہو آپ؟ تو سرکار غریب نواز آئے دہلی، وہاں سے لاہور سے آئے دہلی سے پھر اجمیر شریف آئے. بڑی لمبی روایت ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں. سرکار غریب نواز آئے تو اجمیر شریف میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. یہ بڑی پرانی روایت ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا ہمارے علماء کرام سے. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی سائے کو دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے. مولا کریم ہم کو اللہ ان علماء کی بدگمانیوں سے، اللہ ان کی بے عزتیوں سے بچائے، اس لیے کہ ہمارے سر کے تاج عالم عالم ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں علیہ السلام، جس نے عالم با عمل کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم با عمل سے مصافحہ کیا گویا مجھ سے مصافحہ کیا. آج عالم ہمارا ہر قدم پر ہماری فکر کرتا ہے. ہم نے عالم کی کتنی فکر کی بھائی؟ ہم نے کبھی خیال کیا کہ ہمارے مسجد کا امام ہے، ہمارا مولوی صاحب نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ آپ تو پیٹ بھر کھاوا ڈکار ہی نہیں لیوا. مول صاحب روٹی کھائے کہ نہیں کھایا؟ اپن ٹھائی کو نہیں ہے. اب مول صاحب نے مسجد میں رکھ کیا تھا، اب مول صاحب نے غلام سمجھا. ہمارے ممبئی میں تو ایسا ہی ہے، یہاں کا مجھے نہیں معلوم. ٹرسٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کچھ 19-20 ہوا، امام صاحب بغیر بولے کہ چلے گئے، چھٹی، دوسرا امام لائیں گے. تو اس لیے ان علماء کی قدر کرو. یہ نائب رسول ہے، رسول کے نائبین ہیں نا. دہلی سے اجمیر گئے، آپ نے پڑاؤ ڈالا. کسی نے کہا کہ ہلکے میں لے لیا، کوئی ہوگا کوئی مانگنے والا، کوئی میراثی ہوگا، کوئی ڈپالی ہوگا. بھائی کوئی ہو تو برا مت ماننا، ہمارے بھائی ہے. لیکن اس کی نظریات کی بات کر رہا ہوں. کہا بھائی یہاں کہاں تم ڈیرا ڈال رہے ہو؟ یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھیں گے. کہا بھائی راجا کے اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھے اونٹ کے لیے بہت ساری جگہ ہے. کہا نہیں یہاں وہاں اٹھاؤ، اپنے بوری سے بند ہو، چلو اٹے کی لینا دینے کو نہیں ہو تو راجا کے اونٹ ہی بیٹھی، اٹ رہ ہی نہیں سکو. ٹھیک ہے، میں اٹ نہیں رہ سکتا، راجا کے اونٹ ہی بیٹھی، اونٹ ہی بیٹھی، مانے اٹکائی ہیں. میں آگے جا ڈیرا ناک لے، مانے کتنی جگہ چاہیے، مارے تھوڑی جگہ چاہیے. اونٹ ہی بیٹھی اٹے تو میں تو گیا، میں نے کہا میں تو آگے جا رہا بلا لوں. اب آپ نے آنا ساگر کے قریب جا کے کٹیا تھوڑی سی بنائی، وہاں اونٹ بیٹھ گئے، چرے اورے کھائے پیے بیٹھ گئے. اب اونٹ بیٹھ تو گئے، اب اٹھانا غریب نواز کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں. بولو یار، اونٹ بیٹھ گئے، اونٹ پہ لاٹھیاں برسا رہے ہیں. اگر تلواریں چلے تو اونٹ ہلنے کو راضی نہیں، اس لیے کہ غریب نواز نے کہا تھا اونٹ ہی بیٹھیں گے. اب آپ ذہن لو کہ غریب نواز نے کہا کہ یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، ہم تو کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں گے. اب پریشان پورے اونٹ سنبھالنے والے جتنے بھی تھے، وہ نوکر چاکر جتنے بھی تھے، وہ سب پریشان. راجا تک یہ بادشاہ تک بات پہنچی، راجا تک. راجا نے کیا بات ہے؟ کوئی آیا تھا، کہا ایک درویش آیا تھا، چہرہ تو اس کا چمک رہا تھا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لے لیا، ہم تو سمجھ نہیں پائے. ہم نے کہا چلو یہاں سے، یہاں کیا راجا کے اونٹ بیٹھیں گے؟ کہا ٹھیک ہے. اس نے اتنا کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، ہم کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں گے. جاؤ اس کو تلاش کرو، اس سے معافی مانگو. گئے تلاش کیے، غریب نواز کے چرنوں کو چھو لیا. سرکار آلات فرماتے ہیں نا غریب غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ تورے چرنن سیس نواوت ہوں اور نینن نیر بہاوت. تورے چرنن سیس نواوت ہوں اور نینن نیر بغاوت ہوں. سنر جرجا کی انداتا، سنر جرجا کی انداتا، یا عبدالقادر جیلانی. تورے دیکھن کو ترسے جیرا، یا عبدالقادر جیلانی. تن من دھن سب وارت ہوں، میں سارا سہاگ اتارت ہوں. تن من دھن سب وارت ہوں، میں سارا سہاگ اتارت ہوں. شیئن للہ کی جپوں مالا، یا عبدالقادر جیلانی. شیئن للہ کی جپوں مالا، یا عبدالقادر جیلانی. تورے دیکھن کو ترسے جیرا، یا عبدالقادر جیلانی. تورے چرنن سیس، چرنوں چھوا. گئے معافی مانگے. سرکار غریب نواز نے مسکراتے ہوئے کہا جاؤ تمہارے اونٹ تو اٹھے، وہ دیکھو جا کے.
سارے اونٹ کھڑے ہیں اور سب ببول کے پتے کھا رہے ہیں, آرام سے ٹہل رہے ہیں. یہ ہیں غریب نواز. سب پلے پڑ رہی ہے نا. غریب نواز نے کہا بیٹھیں گے تو وہ بیٹھ گئے اور ان کو کوئی اٹھا نہیں سکا. اور کہا کہ جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے تو اٹھ گئے. تو اگر ہم کو غریب نواز نے بٹھائے تو کس کی ماں نے جنازہ اٹھا دے ہے نا. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, ہے نا. تو ہم تو خواجہ گاتے ہیں نا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں, تو ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں, انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کے. دلوں کو دامن بنا بنا کر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی پر خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے, سب تمہارا کرم ہے آقا. ہے ان کو امت سے پیار کتنا, اور کرم ہے رحمت شیار کتنا. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں, ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں. حضور آنسو بہا بہا کر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور عمل کا میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت بس ان کی نسبت, میرا تو ایک آسرا یہی ہے. چلو دیار نبی کی جانب. تو میرے بھائیوں اونٹ اٹھ گئے. ادھر غریب نواز نے اپنی کٹھیا انا ساگر کے کنارے پر بنا لی. اب وہاں آپ کے پاس لوگ آتے گئے اور سلسلہ چالو ہوتا رہا. اب وہاں لوگوں نے جب ستانا شروع کیا اور راجہ کو جا کر کے کان بھرے کہ ان سے ہم کو تکلیف ہے, یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کے, تو سرکار غریب نواز پر پانی بھی بند کر دیا گیا. پانی جب بند کر دیا, سارے معاملات روک دیے, تو سرکار غریب نواز نے جنگ و جدال نہیں کیا, لڑائی نہیں کی. سرکار نے اپنے غلام کو بھیجا, ایک غریب مرید کو بھیجا, خود نہیں گئے. غور سے سننا, یہ نقطے کی بات ہے. سرکار غریب نواز نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ کٹورا لے جا, مٹھی کا کٹورا تھا یا پیالہ تھا یا ہانڈی تھی, کوزہ تھا, جو بھی تھا, بھئی ایک مٹکا سمجھ لو, نہیں کٹورا سمجھ میں آوے, مٹکا سمجھ لو. آپ نے جا کر کے کہا کہ اتنا کہہ دا تجھے معین الدین نے بلایا. آج اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلانے بھیج دے, محلے کے بچے کو, جا بولنا تیرے باپ نے بلایا, بولے یار ابا بولنا بعد میں آتا ہوں, ابھی میں کھیلوں. اب آر تو میں کھیلن جاؤں, اور ابن کے دیج پہ جاؤں, میں تو مرن ٹائم کو نہیں باری تو کھیلن جاؤں, ہے کہ نہیں. یان کا بچہ گھنی ہے,
ہے نہیں. لیکن قسم خدا کی جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا, اللہ تو اس کا ہوتا ہی ہے, اور جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. تو غریب نواز نے اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا کہ اللہ راضی ہو گیا. اور جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر عبداللہ کو ہونے میں کیا تکلیف ہے نا. رب فرماتا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے رب نے ان کا چرچا کر دیا, اور جس کا چرچا رب نے کیا ہے مولا نے انہوں نے عزت دی ہے. جس کا چرچا اللہ نے کیا آج ان کے تربت سلامت ہے, ان کے مزارات سلامت ہے, لوگ خرچہ کر کے وہ پہنچتے ہیں. اب یہ خرچے پر بات آتی ہے. بہرحال وہ آنا ساگر کا پورا پانی اس کٹورے میں آ گیا. میرے بھائیو یہ دماغ میں آنے والی باتیں ہیں کیا؟ بولیے. ابھی ہم گئے تھے چوکا شریف, حضرت قبلہ امام صاحب ساتھ میں تھے, ان کے برادر اصغر بھی ساتھ میں تھے. تو بات کچھ چلی ایسی, تو میں نے کہا بھئی یہ تو اللہ جس سے چاہے کام لے, اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے. تو میرا رب فرماتا ہے جبریل امین سے گئے, جبریل جاؤ ساتوں آسمانوں میں, ساتوں زمینوں میں, سمندروں میں, دنیا کے ہر کونے میں اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بن فلاں سے محبت کر رہا ہے. مخلوق خدا تو بھی اس سے محبت کر, ہاں تو بھی اس سے محبت کر. تو اس میں سے غریب نواز بھی ایک نام ہے, معین الدین کا بھی ایک نام ہے. وہ پانی اس میں آ جاتا ہے, اور پانی ہی نہیں, آنا ساگر کتنا بڑا ہے, 9 کلومیٹر کے فاصلے میں, اب کم ہو گیا ہوگا, 9 کلومیٹر کا یہ تالاب تھا اس وقت میں, اور پورا پانی اس کٹورے میں آ گیا. پانی تو پانی, اچھا پانی لینے کے بعد تالاب میں تھے, دیکھا کیچڑ ہوا کو نہیں ہوا. اس آنا ساگر میں تو کوئی ایچڑ ہے نہ کوئی کیچڑ ہے, بالکل سوکھا سڑک ہے, وہ تو سوکھ گیا. اجمیر کے علاقے میں کنویں باوڑی سوکھ گئی, گائے بھینسوں کے تھن سوکھ گئے, دودھ پلانے والے ماؤں کے پستان خشک ہو گئے, کورام مچ گیا, سناٹا چھا گیا, جیسے کرفیو لگ گیا. آخر جب راجہ کو یہ خبر ہوئی, راجہ خود گیا, سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا کہ آپ تو بہت بڑے مہا سنت ہیں, بڑے بھگت ہیں, آپ تو اللہ والے ہیں, آپ سچے, آپ کا دھرم سچا, آپ کا رب سچا ہے, آپ تو کرم کی نظر کر دیں, آپ تو کرپا کر دیں یہ مخلوق کے اوپر. تو ان کا تو خاندانی فریضہ ہے یہ, ان کو تو نانا سے ملا ہی ہے, اخلاق تو ان کے گھر سے چلا ہے, محبت تو ان کے گھر سے چلی ہے, اخوت ان کے گھر سے چلی ہے, بردباری ان کے گھر سے چلی ہے, درگزر کرنا ان کے گھر سے چلا ہے. کہا ٹھیک ہے, لے جا کے کہا واپس اس کو کہہ دے چلا جا, چلے جائیے. اچھا وہ آنا ساگر کا پانی اس میں آیا, اس کا وزن بڑھنا چاہیے نا, مرید کی کیا کیپیسٹی کے اٹھا لے وے, لیکن پست پناہ غریب نواز فرما رہے ہیں. پیچھے سے ہاتھ جو ہے دست شفقت غریب نواز کا اٹھا کے لے آیا. سارے کنویں باوڑی جل تھل ہو گئے, ساری گائے بھینسوں کے تھنوں میں دودھ آ گئے. یہی میرے غریب نواز ہیں. وہیں کٹھیا ہے, ایک بچہ چرواہا گایوں کی بچیوں کو لے کے جا رہا. ہمارے اس کو کہتے ہیں بچڑی, جس نے ابھی تک بچہ نہیں دیا. اللہ کی شان قدرت ہے. غریب نواز موڈ میں ہے, دریا جوش پر ہے. اس بچے سے مذاقیہ جملے فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے اس گائے کا دودھ دے دے. کہ بابا جان وہ گائے دودھ دے وہی کو نہیں ہے, تو بچیاں ہیں, حال کٹے دودھ ہے, کہ اگر تو اجازت دے تو میں دودھ لوں. کہ دودھ لو اگر دودھ ہے تو, مانے اجازت دے میں کہیں لاگے دودھ ہوتے ہیں. وہ بچن دے کہ دودھ ہوگا دوئے گا. جیسے ہی سرکار غریب نواز اس گائے کی پشت پر, پیٹھ پر ہاتھ پھرایا, وہ گائے ایک دم ٹھنڈی ہو کے کھڑی ہو گئی, تن دودھ آ گیا. جب دودھ نکالنا شروع کیا سرکار غریب نواز نے 1 بالٹی 2 بالٹی 3 بالٹی بھر دی. غریب نواز کے مریدین متقدین سب نے پیٹ بھرا. اس گھر والے اس بچہ دوڑا دوڑا گھر والوں کو بولنے لگے, اوے لنکا ہی ہوگو بے مسلمانہ کا سنت بھگت ہے, بابا نے میں نے تو ہاتھ لگاتے ہیں گائے دودھ دیون لاگی. کیا دیکھو تے تماشا تو دیکھو, کرشمہ ہو گیا کہ بچڑی دودھ دے وے. انہوں نے سب نے شراب, اور سب داخل اسلام ہوئے. سرکار غریب نواز کے دستے حق پرست پر توبہ کی, اسلام قبول کیا, پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے غریب نواز. اسی غریب نواز, یہی غریب نواز ہے, یہی کٹھیا ہے. ایک بچہ روز آتا جاتا ہے اسکول, جو وہی راستہ ہے. صبح جاتا ہے غریب نواز ذکر و اذکار میں, تو شام میں عصر کے بعد وہ بچہ آتا ہے. وہ بچہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سرکار غریب نواز بے دردی کے ساتھ روتے ہیں, اور ڈیلی کا معمول ہے. ایک دن اس کی ماں سے وہ پوچھتا بچہ کہ ماں, وہ مسلمانوں کا پیشوا ہے, مسلمانوں کا داتا ہے, وہ بھگت ہے, وہ بڑے میاں, وہ بزرگ, وہ روتے ہیں اور بڑی درد کے ساتھ روتے ہیں, میں نکلتا ہوں تو میرا کلیجہ کانپتا ہے, وہ کیوں روتے ہیں؟ ماں نے کہا مجھے کیوں معلوم کیوں روتے, جا پوچھ لے بھائی, تو دیکھا, جا پوچھ لے. پوچھنے گیا کیوں روتے ہو؟
تو کہا کہ مجھے میرے پیر کی یاد آتی ہے, میرے پیر سے مجھے محبت ہوتی, میرے مرشد کی یاد ستاتی ہے, میں مرشد کے عشق میں روتا ہوں. اے غور کرو مسلمانوں, ہم تو مرید ہو جاتے ہیں, ہو گئے, پیر کی شکل ہی یاد نہیں ہے. اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ میرا کیرورا یہ پھینک کیا جائے تو ہم گھن کرتے ہیں نا, لیکن ایمان سے قربان جائیے حضور غریب نواز کی اس سخاوت پر, اس زندگی پر. بچے گیا, بچہ نے کہا, میرے بچے کو غریب نواز نے کہا کہ مجھے میرے پیر کی محبت ستاتی ہے, اس کی یاد آتی ہے, مجھے اتنا لگاؤ ہو گیا, محبت ہو گئی, اس لیے میں روتا ہوں. تو کہا مجھے بھی رونا سکھا دو. ماں کے پاس گیا کہ مجھے بھی رونا سکھا دو. تو کہا بیٹا تجھے رونا سیکھنے کے لیے مسلمان بھی ہونا پڑے گا اور مرید بھی ہونا پڑے گا. تو ماں کے پاس گیا, ماں سے کہا کہ ماں مجھے رونا سکھا دو. میں نے کہا تو ان کا مرید بھی ہونا پڑے گا, مسلمان بھی ہونا پڑے گا. تو کہا ہو جاؤں گا بھائی, تو ضدی لڑکا ہے, جا ہو جا, میرے کہنے سے تو رکے گا تو ضد پورے کر جا, ہو جا. گیا یہ, کہا ٹھیک ہے مجھے مسلمان بھی کر لو, مرید بھی کر لو. مسلمان بھی ہو گیا, مرید بھی ہو گیا. مرید ہونے کے بعد میں رہنے لگا, کچھ دن رہا. کچھ دنوں کے بعد میں حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ شہزادے اب 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں میں. کتنے دن کی؟ 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں میں, اور 3 دن تم آنا مت, 3 دن تمہارے گھر پہ ہی رہنا. گیا یہ, صبح کو گیا, چائے پانی ماں نے پوچھا, چائے پانی ہو گئی. دوپہر میں کھانا پوچھا, کہا ماں مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا. دوپہر میں 4 بجے کا پھر ناشتہ پوچھا, نہیں. شام کو کھانا, بولے نہیں ماں مجھے اچھا نہیں لگ رہا. رات میں سویا تو نیند نہیں آ رہی ہے, اتل پتل کر رہا ہے, کروٹیں بدل رہا ہے. صبح ہوئی, ماں نے پوچھا بیٹا ناشتہ, بولے نہیں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. رونے لگا. کہا ماں تو غریب نواز کے پاس جا اور میری سفارش کر دے کہ میرا بیٹا بلک بلک کے رو رہا ہے, مجھے کھانا اچھا لگنا نہ سونا, مجھے کچھ نہیں, مجھے ان کے پاس جانا. ماں جاتی ہے تو حضور غریب نواز کہتے ہیں کہ بھئی 3 دن کی چھٹی, ابھی تو 1 ہی دن ہوا ہے, 3 دن کی چھٹی دی ہے میں نے, 3 دن, میں 3 دن سے پہلے نہیں لے سکتا. ماں نے آ کے کہہ دیا, لڑکا نہیں, نہ دوپہر کا صبح کھایا, نہ دوپہر میں کھایا, نہ شام ہو گئی, رات ہو گئی. وہ چھت پہ چڑھ گیا, بلک بلک کے رو رہا ہے, بالکل مرجا گیا. بھئی ایک بچہ ہے, 2 دن نہیں کھائے گا مرجا جائے گا. نہ کھانا, نہ پینا, نہ سونا, کچھ نہیں. ماں پریشان. ماں کی ممتا ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے. ماں, بچہ کتنا بھی نالائق ہو جائے, ماں نالائق نہیں ہوتی. بچہ کتنی بڑی سے بڑی غلطیاں کر دے, ماں اس کی غلطی کو درگزر کرتی. کتنا بھی ناراض ہو کے, گالی دے کے, لڑ جھگڑ کے چلا جائے, آ جاتا تو ماں پھر کلے سے لگا جاتی. یہ ہے ماں, ماں پھر جاتی ہے. حضور غریب نواز کی بارگاہ میں وہ بنتی کرتی ہے کہ حضور آپ اس کو بلا لیجئے, وہ نہیں رہ پائے گا, وہ جان دے دے گا. وہ مرجا کے اتنا سا ہو گیا. سرکار غریب نواز بھی رحم تو رحم ہے, کہ ٹھیک ہے بھیج دو. اب آیا تو حضور غریب نواز اپنے مریدین کو درس و تدریس کر رہے تھے. وہ دیکھ رہا, غریب نواز نے دیکھا تو وہ ٹپا ٹپ رونے لگا, اور آیا. سرکار غریب نواز نے کہا کہ تو کھانا کھایا, بولے نہیں. حضور نے فرمایا میں بھی نہیں کھایا گا. پانی پیا گا؟ نہیں. کہا میں نے بھی نہیں پیا. وہ آیا, غریب نواز کے قدموں پہ سر رکھ کے بلک بلک کے رونے لگا. حضور غریب نواز کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپا ٹپ ٹپکنے لگے. پھر سرکار نے اس کو گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, تسلی دی, اور پہلے اس کو پانی پلوایا, ہاتھ منہ دھلوا کے پانی پلوایا, پھر ہاتھ میں بیٹھ کے کھانا کھلایا. پھر کہا یہ ہے محبت. آئی سمجھ میں؟ کہا ہاں میرے سمجھ میں تو اسی دن آ گئی تھی سرکار کہ یہ محبت ہے. مجھے جب 3 یا 4 دن میں رہا ہوں تو مجھے محبت کا میرا معاملہ یہ, تو آپ کی محبت تو مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. تو میرے بھائیو سمجھے کچھ بات؟ تو ایسی محبت اپنے والدین سے کرو, ایسی محبت اپنے اساتذہ سے کرو, ایسی محبت اپنی مسجد کے امام سے کرو, ایسی محبت اپنے بڑوں سے کرو, اور اپنے پیر سے کرو, تب جا کے دنیا اور آخرت بنے گی. میرے بھائیو غریب نواز ہیں یہ. سرکار غریب نواز کے معاملات اور واقعات بڑے ہیں. درود پاک پڑھیں. اگر اتنا سلو درود شریف پڑھیں گے تو یا تو اجمیر ہی نہیں پہنچا تو مدینہ کب پہنچے گا؟ محبت کے ساتھ پڑھیں نبی اور آل نبی پر. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام. تو میرے بھائیوں, اچھا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میرے خیال سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. آ رہی ہے نا؟ اچھا میں ایک سوال پوچھوں آپ سے, کیا حضور غریب نواز نے کبھی نمازیں قضا کی؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے, کیا ان کی نمازیں چھوٹی؟ نہیں چھوٹی. انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا انہوں نے بھی کبھی ادھر ادھر دیکھا؟ کیا ماں باپ کے ساتھ فراڈ کیا؟ نہیں کیا نا. ماں باپ کے ساتھ کیا؟ ان کے تو ماں باپ تو پہلے ہی گزر چکے تھے, ماں بھی گزر چکی.
ہے نا. اور یہ شروعات کہاں سے ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ سنتے ہیں نا آپ کہ سرکار غریب نواز کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ چھوٹے تھے، پھر آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کو وراثت میں ایک چکی اور ایک باغ ملا. یہ تو واقعات آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک چکی اور ملا، اور چکی سے آٹا پیسا جاتا تھا اور باغ کی رکھوالی کرتے تھے. لیکن سرکار غریب نواز کی ایک عادت کریمہ تھی. حضور غریب نواز قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت شاندار پڑھتے تھے کہ جنات بھی آپ کے اس پڑھنے پر جو ہے فدا تھے. آپ باغ میں جاتے، باغ کی باغبانی ہوتی اور آپ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت بلند آواز میں، کیوں اکیلے ہوتے اور باغ تھا اس ٹائم، یہ شور سراپا تو نہیں تھا، یہ کراؤڈ نہیں تھا. آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو کام آٹومیٹک اپنے آپ ہوتا ہے، یعنی جو پتے جھڑے ہوئے تو اپنے آپ ٹھکانے لگ جاتے، پھل گرتے ہو اپنے آپ ٹھکانے لگ جاتے. اور معاملہ تھی، ایک دن آپ نے دیکھا کہ میں روز جاتا ہوں صبح تو کام اپنے آپ ہوا ہے، کوئی دکھتا نہیں معاملہ کیا. تو ایک دن آپ جاتے ہیں، بھائی کون ہے جو میرا کام کر کے چلا جاتا ہے، وہ میرے سامنے آؤ. آواز نہیں آئی. آپ نے کہا کون ہے؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا واسطہ ہے. کون جو میرا کام کر دیتا؟ جنات حاضر ہو جاتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ اتنا بہترین قرآن پڑھتے ہو کہ آپ کا قرآن پڑھنا ہمیں بہت پسند ہے. ہم تو آپ کا قرآن سنتے ہیں اور آپ کا قرآن سنتے تو ہم آپ کے غلامی میں آ گئے ہیں، آپ کے خادم ہو گئے ہیں، اور آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہمارا دل مچل جاتا ہے. بس اسی محبت میں ہم آپ کے سارے کام کو کر کے رکھ دیتے ہیں، ہے نا. اچھا، اگر کسی کو آج کے دور میں باغ مل جائے بہت بڑا، یہ تو واقعہ معلوم ہے نا کہ ابراہیم حضرت ایک مجذوب آتے ہیں ابراہیم کندوزی، اور وہ جو ہے آپ ان کی بارگاہ میں خدمت میں انگور کا خوشہ پیش کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک کھل کا ٹکڑا نکال کے چباتے ہیں اور وہ غریب نواز کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. میں آپ سے سوال کروں کہ اگر آپ کو آپ کا باپ یا دادا یا نانا یا کوئی بزرگ آپ کو اگر اپنے منہ کی روٹی، بزرگ بوڑھا ہو گیا ہو، ضعیف ہو گیا ہو اور رال ٹپکتی ہو، آپ کو منہ کی روٹی دے، آپ کھا لو گے؟ ایمان سے بولنا، گن کرو گے آپ؟ لیکن ایمان سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے ان کے منہ کی وہ کھلی کھا لیے اور کھانے کے بعد میں ان کے دل کی دنیا کیفیت ہی بدل گئی. اور اس بندے نے کہا کہ معین الدین، تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا، تجھے اس باغ کی باغبانی کے لیے نہیں پیدا کیا، تجھے تو دنیا کے لوگوں کی باغبانی کے لیے پیدا کیا. تم تو عشق رسول کے پانی سے شراب کر اور ان کو جو ہے آگے تک پہنچا، ان کے میلے دلوں کو صاف فرما دے، ان کو راہ راست پر لگا دے، ان کی کامیابی کے لیے تجھے اللہ نے بھیجا گیا. بس وہ باغ بیچ دیتے ہیں. اچھا، بیچنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ کلیجے سے لگاتے ہیں، وہ بھی خیرات کر دیتے ہیں، غریب مسکین یتیم بیواؤں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور آپ تو رائے خدا میں نکل جاتے ہیں. تو یہ ہے غریب نواز، ہے نا. تو غریب نواز کے معاملات یہ ہیں. سرکار غریب نواز کے تعلق سے میں آپ کو ایک واقعہ سنوں. ممبئی میں ایک میرا ملنے والا ہے، پاٹل کر کے، مہاراشٹر نے، اس کو اولاد نہیں تھی، کارپوریٹر ہے جو بھی ہے وہ بنتا، بڑی اس نے منتیں کی. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا. کوئی اس کا محب تھا، انور نام کا دوست تھا، وہ لے کے آیا اور اس نے آ کر کے سچے دل سے غریب نواز کی بارگاہ میں چادر پیش کی اور منت مانگی. چونکہ وہ لوگ تو بابا ہی کہتے کہ بابا آپ کرم کر دیں، میری مراد پوری کر دیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی مراد پوری فرمائی کہ اس کو ٹھیک 9 مہینے بعد میں اللہ نے لڑکا عطا فرمایا. میں نے دیکھا، آپ بھی جاتے ہو، آپ نے بھی دیکھا کہ بڑے بڑے سیٹی آتے ہیں، بمبئی سے نہیں باہر سے بھی آتے ہیں. میں نے کیرلا والے کو دیکھا کہ وہ بلک بلک کے رو رہا اور کیرل میں وہ جو ہے غریب نواز کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا. میں میری دعا مانگنا بھول گیا، میں اسی کو دیکھنے لگا اور بلک بلک کے روتے ہیں. اور جب وہاں سے آتے ہیں، جن کے دروازے کار کے کھولنے کے لیے خادم ہیں، جن کی کار کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ دروازہ کھولے تو کار اندر جاتی ہے، وہ دروازہ کھولے تو صاحب باہر نکلتے ہیں. ایسے ایسے صاحب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کشکول لیے کھڑے رہتے ہیں، کشکول لیے کھڑے رہتے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. اور دیکھنے کے بعد یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہے کیا سلیقہ کسی شاعر نے کہا، مانگنے کا ڈھنگ تو دیکھو. اور غریب نواز دیتے بھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. ہائے ہائے ہائے. در خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. سن دعوت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، رہنے دو، رہنے دو، رہنے دو.
در خواجہ پہ سوالی کو پڑا رہنے دو. مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا, مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا. کاشا اے دل میرا قبضے میں جھکا رہنے دو, کاشا اے دل میرا رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو. در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر, خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر. مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو, مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو. در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. روز محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا, روز محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا. چشتیہ رنگ چڑھا ہے تو چڑھا, چشتیہ رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو. قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو. اشرفی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو. در خواجہ پہ سوالی کو پڑا رہنے دو. مجھ کو کرنا نہ جدا در سے کبھی خواجہ جی, مجھ کو کرنا نہ جدا در سے کبھی خواجہ جی. دل جو دیوانہ بنا ہے تو بنا رہنے دو, دل جو دیوانہ بنا ہے تو بنا رہنے دو. چھوڑ کر آپ کا در میں کہاں جاؤں گا, چھوڑ کر آپ کا در میں کہاں جاؤں گا. اس گدا کو اس سائے میں پڑا رہنے دو, اس گدا کو اس سائے میں پڑا رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو. در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. سن دامت سے جھکا گئے تو جھکا رہنے دو. روز کرتا ہوں دعا اپنے خواجہ سے خلیل, روز کرتا ہوں دعا اپنے خواجہ سے خلیل. اپنی رحمت سے جہاں میرا سجا رہنے دو, اپنی رحمت سے جہاں میرا سجا رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو, رہنے دو. در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. در خواجہ, در خواجہ میرے خواجہ, در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے, غریب نواز بہت بڑی بات ہے. میں غریب نواز کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کی بات ہے. سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ کو پڑھایا ہے نا. ان کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کون ہے؟ حضور مخدوم اشرف سمنانی ہے نا. انہوں نے 67 لاکھ 67 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے داخل اسلام فرمایا. ان کی بات بتاؤں, میں ایک ہی بات بتاؤں, ان کی ایک بات کہ انہوں نے بہت کام کیا اور واقعی پیر کی بات ماننے کا تو حق ہے. وہ ایک بار لنگوٹ باندھ رہے تھے, مرشد نے دیکھا اور فرما دیا کہ بیٹا مضبوطی سے باندھنا. بس یعنی ولی را ولی می سنا صد ولی ولی کو جانتا ہے. سمجھ گئے کہ مرشد کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ شادی مت فرمانا. دل میں آپ نے وعدہ کر لیا پیر سے, لیکن بعد میں آپ کو ملال ہوا کہ میں شادی نہیں کروں گا تو پھر میرا سلسلہ نسب کیسے چلے گا. مرشد فرماتے ہیں کہ شہزادے فکر نہ کرو, تمہارے بھانجے سے تمہارا سلسلہ نسب چلے گا. ہے نا, جس کو عبد الرزاق نور العین کہا. سمجھ میں آپ جو ہے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کم و بیش 12 سال خدمت فرمائی آپ نے, اور کبھی آپ پنڈوا شریف میں بول و براز تو چھوڑو,
पाखाना पेशाब छोड़ो, आपने अपने पीर के शहर में थूका तक नहीं। सोचने की बातें हैं मुसलमानों, आज हम पीर का क्या अदब करेंगे? हम तो बेअदब है, हमें शऊर नहीं है। लेकिन उन्होंने जब जाके आज उनके मकाम को अल्लाह ने बुलंद फरमाया है कि आपने थूका तक नहीं। आपने जब मुर्शिद के हुक्म से आप जौनपुर के इलाके में पहुंचे, जौनपुर के इलाके में जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद में रात वो पड़ाव डाल दिए जौनपुर में, और सुबह रफ़ाए हाजत के लिए गए तो आप सब लोग आ गए, एक आपके मुरीद नहीं आए। मुरीद का नाम था मौलाना गिलकनी। हजरत ने कहा भाई गिलकनी कहाँ है? एक साहब गए तो वो एक मूर्ति के सामने खड़े हैं। वो मूर्ति भी ऐसी किसी ने बनाई कि जैसे कोई दुल्हन खड़ी है। अल्लाह अपने बंदों की कैसे इज्जत रखता है और कैसे उनकी करामतों को सादिर फरमाता है मौला। अब दूसरा गया तो ऐसे टस से मसने जैसे ये भी मूर्त है। खुद हजरत गए, कहा मौलाना ये लोग क्या कहेंगे, दुर्वेशों को क्या लेना देना है? मौलाना हिलने को राजी नहीं। तो आपने दिल में ख्याल फरमाया, गौर से सुनना, दिल में आपके ख्याल आया, चे खुशबू दे गर रूह बू दे। क्या ही अच्छा होता अगर इसमें रूह होती। इतना दिल में ख्याल फरमाना था कि वो उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूल में चलने लगी मिसल दुल्हन के। मुस्कुरा दिए मौलाना गिलकनी। हजरत भी मुस्कुराए, कहा क्या तेरा निकाह कर दिया जाए? मुंडी नीचे करके मुस्कुराने लगे। सरकार समझ गए। हजरत ने निकाह पढ़ाया, वो अज़दवासी जिंदगी गुजारने लगे। मैं गरीब नवाज की बात नहीं बता रहा, उनके गुलाम के गुलाम के गुलाम की बात कर रहा हूं मैं, छठी पीढ़ी में जाकर के। और अज़दवासी जिंदगी मियाँ बीबी जैसे जिंदगी गुजारते, उनसे बच्चे पैदा हुए। और बच्चों में भी, अब आप बोलोगे यार इसको कैसे मालूम बच्चे पैदा हुए? बच्चों के बच्चे आज तक उनकी नस्लें हैं। और उनकी पहचान क्या, यही पूछोगे ना कि उनकी पहचान क्या, आप कैसे दावा कर सकते हो? दलील तो दो। तो उनके बच्चों की निशानी है इस उंगली का जो ये नाखून है, ये पत्थर का है। ये पत्थर, ये बढ़ता घटता नहीं है, ये पत्थर का, ये उसकी निशानी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वाला क्या नहीं देता। हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान की बारगाह में जाओ ना, आप जाइए तो यकीन के साथ जाएं, इसको क्लीन करके जाएं, इसको साफ करके जाएं, इंशाअल्लाह वो भी देते हैं, वो भी देते हैं। और ये तो बड़ी चीज है, इनके गुलाम भी देते हैं, है ना। चलेगा थोड़ी देर, चलेगा। आप लोग पसंद तो कर रहे हैं ना, बोरियत तो नहीं ना? दुरूद पाक पढ़े। है सुभान अल्लाह। नजमी साहब का लिखा कलाम के मुझे बहुत पसंद है, चंद बंद सुन लीजिए आप। उनकी जाम जम आंखें, बोलोगे नहीं? उनकी जाम जम आंखें, शीशे बदन मेरा मेरा। उनकी जाम जम आंखें, शीशे बदन मेरा। उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाकपन मेरा। अर्ज गंग मेरी है, खिताए ज़मन मेरा। जरा मोहब्बत के साथ बोले, एक बार और बोले। है अर्ज गंग मेरी गए, खिताए ज़मन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाकपन मेरा। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं लहो न पाएगा, मैं लहो न पाएगा। हश्र तक कफन मेरा मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ,
ہند ہے وطن میرا. حشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے. حشر میں ندا ہوگی یہ غلام کس کا ہے. مجھ کو دیکھیں اور کہہ دیں, مجھ کو دیکھیں اور کہہ دیں یا شہ سمن میرا میرا. ان کی بند مٹھی میں سارا باک پن میرا. میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے گئے. میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے گئے. کیا بگاڑ پائے گا, کیا بگاڑ پائے گا دور پر فتن میرا میرا. میں غلام اشرف ہوں, ہند ہے وطن میرا. ان کی بند مٹھی میں سارا باک پن میرا. حشر میں ندا ہوگی, حشر میں ترازو پر تول جائیں گے اعمال. حشر میں ترازو پر تول جائیں گے اعمال. کام آئی جائے گا, کام آئی جائے گا نعت کا یہ فن میرا. میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا. گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے. گلشن مدینہ سے نظمی مجھ کو نسبت ہے. ایک ایک کلی میری, ایک ایک کلی میری, گل میرا چمن میرا. ان کی بند مٹھی میں سارا باک پن میرا. درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ السلام. تو میرے بھائیو یہ ہے کہ حضور غریب نواز کی سیرت طیبہ کو پڑھیں. آپ تو سرکار کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آپ نے کیسے کیسے حالات سے آپ گزرے ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کتنے کلر کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہمیں کچھ فرق نہیں ہے. ہمارا جھوٹ چھوٹا کہ چگلی چھوٹی کہ زنا خوری چھوٹی کہ ہم نے عیاسی چھوڑی کہ ہم نے شراب نوشی چھوڑی, ہم نے نشہ چھوڑا کہ ہم نے بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دیا, ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیا, ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. میرے بھائیو یہ سب کام کی چیزیں ہیں. اچھا مرنا سب کو ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا ہے جو کبھی مرے گا ہی نہیں؟ بولو ایسا کوئی ہے؟ ہر شے کو موت ہے نا, ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر اس نفس کو موت کا ذائقہ مزہ چکھنا. لیکن ہم تو مر جائیں گے. ہماری قبروں پر کوئی پھول چڑھانے کے لیے شاید ہی آوے, لیکن حقیقت میں بات چلی تھی چرچے والی, ہے نا. چرچا, آج ان کا چرچا ہے تو خرچہ ہے نا. اب تھے بھی کر لیو چرچو,
اب تھے بھی کر لیو چرچو لاگے نہ کوئی خرچو، اب تھے بھی کر لیو چرچو لاگے نہ کوئی خرچو، جنت مقام ہووے دوزخ حرام ہووے، ماری دھڑکن میں یا نبی ماری سانساں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، اب تھے بھی بولو یا نبی۔ ہو درد چاہے کیڑو ہو مرض چاہے کیڑو، ہو مرض چاہے کیڑو، ہو درد چاہے کیڑو، ہاں ورد زباں پر یا نبی سو من جھٹپٹ آرام ہووے، ماری دھڑکن میں یا نبی ماری سانساں میں یا نبی، مارا جھوڑا میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، اب تھے بھی بولو یا نبی۔ جسے پی کے شیخ سعدی جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دستے ناتواں میں وہی جام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، ذرا جھوم کے بولو یا نبی۔ رخ مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر کے اندر، رخ مصطفیٰ کا منظر میری چشمے تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، ذرا جھوم کے بولو یا نبی۔ یہ طلب تھی انبیاء کی، یہ طلب تھی انبیاء کی، رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ طلب تھی انبیاء کی، رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، ذرا جھوم کے بولو یا نبی۔ وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، وہ کہے کہ آؤ دیکھو، وہ کہیں گے آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے، میری دھڑکن میں میری سانسوں میں میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، ذرا جھوم کے بولو یا نبی۔ نبی کو نام لے وڑسو مارو بھی نام ہوئے گئے، اور یہ حقیقت یہ حقیقت اور فضل تعالیٰ اس غلامی کا لکھا ہوا، نبی کا نام نبی کو نام لے وڑسو مارو بھی نام ہوئے ہے، نبی ری نات رے صدقے مارو ہر کام ہوئے ہے، نبی ری نات رے صدقے مارو ہر کام ہوئے ہے، مریض عشق احمد ہوں دواری کئی ضرورت ہے، مریض عشق احمد ہوں دواری کئی ضرورت ہے، درود پاک پڑھن سو من آرام ہوئے گئے، درود پاک پڑھن سو من آرام ہوئے گئے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، ہوتا ہے نا؟ تو پھر نبی کا نام لیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ انہی کے دم سے ہے سارا جہاں، ہے نا؟ اس لیے
बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की एक बात याद आई। आए है, कौन है ये पाक पटन में है, गंज शक्कर है। ये गंज शक्कर क्यों नाम पड़ा, बड़ी तफसीली बात है, आज उनका जश्न नहीं है, लेकिन ये वाक्य सुनाना मकसद है। आए है, अल्लाह वालों की हर अदा निराली होती है। घर में तो माँ पुड़िया रखती थी, लेकिन जंगल में गए तो माँ ने आंचल को उठा दिया, रब की बारगाह में अरीजा पेश के, मौला यहाँ तो तेरी बंदी रखती थी, वहां तो पता चला कि जंगल शक्कर ही शक्कर से भरा हुआ है। फरीद बच्चों को, दोस्तों को लेके जाता है और बोले नमाज का टाइम हो गया। दोस्तों ने कहा क्या है? कहा जब नमाज पढ़ते तो अल्लाह शक्कर देता है। तो नमाज पढ़ी, इधर माँ ने दुआ की तो उधर जंगल शक्कर से भरा, भर के वो नहीं ले आए। माँ तू तो इतनी सी दे, यहाँ तो इतनी सी मिलती है, वहां तो देखो अल्लाह ने इतनी दी है। तो वो फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने किसी को मरने वाले को ख्वाब में देखा। जो बुजुर्ग होगा वही देखेगा, हमा शुमा तो देख नहीं सकते। देखा और पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामलात किया है? उसने कहा कि मैंने जो दुनिया में किए वो मुझे सब दिखा दिए, और फिर जहन्नम की तरफ का रुख सुना दिया गया। इतने में एक आवाज आती है कि रुको, अभी इसका हिसाब हुआ नहीं, इसको रोक लो और इसको जहन्नम में नहीं जन्नत में ले जाओ। पूछा भाई ऐसा क्या हो गया इतनी सी देर में? कहा इसने फला फला जुमा के दिन दमिश्क की जामा मस्जिद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ को चूमा था, इसलिए इसको जहन्नम की आग जला ही नहीं सकती, इसको तो जन्नत का हक हो गया, जाओ इसको जन्नत में ले जाओ। फरमाते हैं ये वाकया हश्त 22 सफा नंबर 408 में है। फरमाते हैं कि बेशुमार लोग बुजुर्गों के दस्तबोस यानी हाथ को चूमने के सदक़े में जन्नत में चले जाएंगे। अरे खुश नसीब हो यार, ये चूमना चामना आपके मुकद्दर में है। हाँ, ये उधर वालों के पास तो है नहीं, हुआ तो हर काम शिर्क और बिदत से खाली नहीं है। तो आपका नसीब हकीकत, आप अपने नसीबे पर रश्क करो, उतना कम है। और आप गरीब नवाज के चाहने वालों, अगर गरीब नवाज की मोहब्बत आपके दिल में नहीं होती और मेरे दिल में नहीं होती तो ना आप मुझे फोन करते और ना मैं आता। वही चिल्लम चिल्ली भोपाल दिल्ली वाला मसला रहता, ना तू बुलाता ना मैं आता। अब एक आखिरी बात फरमाइश पूरी कर दूं किसी की, और फिर हम सलाम पढ़ेंगे। वैसे तो मैं सुबह तक बैठा रहूँगा, मैंने पहले ही कहा था हमारे अब्दुल वाजिद भाई और हमारे सादत हुसैन भाई हमारे हजरत को कि भैया अगर सुबह तक बैठाना तो भी मैं बैठूंगा, मैं थकता नहीं, बफजली ताला मैं बोलने का आदी हूँ। मुझे आप जंगल में ले जाओ, मैं जंगल में भी नाते सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं एक जगह बैठा था, कुछ उलमा बैठे थे, चाय पी रहे थे, बात चली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा अहले सुनन, किसी ने कुछ कहा। मैंने कहा भाई मैं पढ़ता हूँ वो शेर, और उसमें हैदर परवाज की नात के चंद बंद हमारे वाजिद भाई ने सुना है मेड़ता सिटी में, और उसमें कोई अगर शायर इस्लाम हो तो वो रदीफ और काफिया के हिसाब से फतवा न लगाए, चूँकि हैदर का भी कलाम है, हुज़ूर मुफ्ती आज़म के भी अशार हैं, मैंने भी 2 अशार लिखे, मौलाना ज़हूर अहमद साहब के भी हैं, मौलाना असद रज़ा के, उसको एक तरीके पर मैंने पढ़ता हूँ। ये एक मेरा फ़न है ये, हाँ ये मेरा फ़न है। दुरूद पाक सुनाए आप मोहब्बत से। करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे तो मिट जाएंगे सारे गम, धीरे धीरे तो मिट जाएंगे सारे गम, धीरे धीरे। ये सुल्तान दी की मुक़द्दस ज़मीं है, यहाँ रख के चल ना कदम, धीरे धीरे यहाँ रख के चल ना कदम, धीरे धीरे। सरे अर्श हर ना तो
خان نبی کا دھلائیں گی وہ رہتا ہے دھیرے دھیرے دھلائیں گی وہ رہتا ہے دھیرے دھیرے غلام نبی سنت سجا رہا ہے ملے گی اسے بھی خوشی دھیرے دھیرے ملے گی اسے بھی خوشی دھیرے دھیرے غلام نبی قبر میں سو رہا ہے فرشتے ہٹا ہے کفن دھیرے دھیرے فرشتے ہٹا ہے کفن دھیرے دھیرے یہاں جتنے موجود ہیں اہل ایمان یہاں جتنے موجود ہیں اہل ایمان دکھا دو مدینہ انہیں دھیرے دھیرے دکھا دو مدینہ انہیں دھیرے دھیرے ایک جگہ ہم کافی پی رہے تھے یہ شعر لکھا تھا اور غلام نبی سنت سجا رہا ہے یہ یو پی میں ایک نکاح پڑھنے کے دور میں دولہے پر پڑھ دیا تھا اور بڑا کامیاب ہوا اب مولانا حسن رضا کیا کہتے ہیں اے ہے کیا فرماتے ہیں رنگیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے پس مرگ کر دے غبار مدینہ پس مرگ کر دے غبار مدینہ بنا آسمان منزل ابن مریم گئے مکہ تاجدار مدینہ گئے مکہ تاجدار مدینہ گئے مکہ تاجدار مدینہ مفتی اعظم فرماتے یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم درود پاک پڑھیں خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے
کرو ہم پہ نظر کرم غوث اعظم کرو ہم پہ نظر کرم غوث اعظم نہ چرچے کبھی حسن یوسف کے ہوتے نہ چرچے کبھی حسن یوسف کے ہوتے جو نور ان کا ان میں سمایا نہ ہوتا جو نور ان کا ان میں سمایا نہ ہوتا محمد کو حق نے بنایا نہ ہوتا تو عالم یہ عالم میں آیا نہ ہوتا مدینے کی فرقت میں غم خار امت ظہور ہنسی کو رلایا نہ ہوتا ظہور ہنسی کو رلایا نہ ہوتا ظہور ہنسی کو رلاتا حضور غریب نواز کے مشن کو عام کرنا ہے کون کون کرنے کے لیے چلے گا کریں گے نا کیسے کریں گے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے ہم لوگوں کی بھلائی کریں گے کوئی روتا ہے تو اس کو تسلی دیں گے کوئی اگر کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کے مر رہا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے ہم اس کا علاج کروائیں گے کوئی محتاج ہے ہم اس کی مدد کریں گے ہے نا کریں گے انشاءاللہ ہم بڑوں کی عزت کریں گے چھوٹوں پر شفقتیں کریں گے ہم اپنے گھر کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم ہمیں بچوں کی اصلاح کریں گے اگر ہمارا بچہ بہت ایڈوانس ہو رہا ہے تو اس کو ہم اپنی بچے کو تسلی سے بٹھا کے سمجھائیں گے اور بچوں کو چاہیے کہ وہ بولو مانیں گے نا کہ جھٹکی دے دیں گے آج جھٹکی دینے والے ہیں نا جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا خون جگر پلایا اور تجھے پیدائش کے وقت نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر لی اور خون جگر کو دودھ کی شکل میں 2.25 سال تجھے قانون اسلام کے تحت پلایا تجھے پال پوس کے بڑا کیا تیری گندگی دھوئی تجھے پرورش پایا تجھے پروان چڑھایا تیرے نکرے اٹھائے تیرے ناز اٹھائے یہ سالن نہیں جمتا یہ بھاجی نہیں کھاؤں یہ روٹی نہیں جچا ہے ہمارے تو وہ چاہیے ہمارے تو وہ چاہیے مانے تو چاکلیٹ چاہیے 5 سٹار کھاؤں میں تو سب خواہشیں پوری کی آج آپ بالغ ہو گئے جوان ہو گئے پروان چڑھ گئے کالج پڑھنے لگے اس ماں نے پھاکا کیا بھوکی رہی آپ کا پیٹ بھرا اس ماں نے گیلے پہ خود سوئی تجھے سوکے پہ سلایا جس ماں نے آج تجھے کالج میں جانے کے لائق بنا دیا اگر کالج میں کسی چڑیل پر دل آ گیا کسی سے محبت ہو گئی تو اس ماں کو جھڑکنا شروع کر دیا اگر اس ماں نے یہ کہہ دیا بیٹا آج تو ہمارا جیو شورا نہیں ہے بیٹا آج ماں نے دورئی ہے تاو چڈیڑو ہے میں نے تو کوئی 2 پاپڑ لیا دے منہ چوکا ہو جائے ہمارا یا کوئی جوس لار دے دے میں نے تو جیسے پڑی رہے نمک چاٹ لے پانی پی لے یہاں کا لوگ ہے ناج جوگا گھنی ہے نہیں اور برعکس اس کے چلو میں قسم خدا کی اپنے دل کا درد بتا رہا ہوں جو ماحول چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے سمجھ رہے ہیں نا میں واللہ میری نیت ہنسانے کی نہیں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ آج جو ماحول چل رہا ہے آج ہمارے باسنی کی بات کر رہا ہوں کہ باسنی جیسے جگہ میں بھی ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں اور کسی چڑیل پر دل آ جائے وہ چڑیل کہہ دے کہ میں پالی اسٹیشن میں پڑی ہوں ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ کار کر کے جاؤ گے اس کو لے کے آؤ گے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں بولو اگر ماں نے کہا میری چپلیں پھٹ گئی ہیں مجھے ذرا 10-20 روپے کی چپل لا دے تو ہمت نہیں ہوگی
चुड़ैल के जूते फट जाएं तो तुम 2000 के जूते लाओगे, उसको चूमोगे, आंखों से लगाओगे, कलेजे से लगा के उसको पहना के आओगे। मेरे भाइयों, क्या ये इंसाफ है? बोलो। तो चुड़ैल काम आएगी या तुम्हारी माँ काम आएगी? जन्नत कहाँ हो? चुड़ैल के सदके में जाओगे, जहन्नम हो जाओगे। इसलिए कि किसी गैर महरम को देखना, उससे बात करना हराम है, इस्लाम कहता है, मेरे आका का फरमान है ये, और हम इसको भी नहीं समझते। और तुम क्या समझते हो कि हम छुप के गुनाह करते हैं तो मेरा रब नहीं देखता? माज़ अल्लाह, सदबार माज़ अल्लाह। क्या मेरा रब अंधा है? माज़ अल्लाह, क्या वो देखता नहीं है? उसका जलवा हर जगह नहीं है? आज मामलात ये हैं कि आप कितने कोने में चले जाओ कि कोई देखे कोई नहीं देखे, मेरा रब का जलवा हर जगह है, उसकी शान कुदरत हर जगह है, वो हर जगह देखता है। इस खुश फहमी में ना रहो कि माने तो कोई देखे कोई नहीं, बिंदास गुनाह करो। इसलिए खुदारा अपनी जिंदगी पर इस पर रहम करो। और मौत का फरिश्ता ये मत समझना कि मैं 60 बरस का 100 बरस का होके ही मरूंगा। अब वो 60 बरस 100 वर्ष वाली जिंदगी चली गई। आप देखते हो हमारे बच्चे छोटे छोटे कितने एक्टिव हैं, है ना? तो अल्लाह ने उम्रें घटा दी और दिमाग बढ़ा दिया। उम्रें देखो, जब कोई चीज कम होती है तो एक चीज बढ़ती है। बोड़ा देखे, बोड़ा समझो, गूंगा बहरा, है ना? वो गूंगा भी और बहरा भी होता है, लेकिन वो हमसे ज्यादा दिमाग रखता है, इसलिए कि उसकी बेचारे की जुबान और समाज चली जाती है, तो वो इशारों में वो समझाते जो हम नहीं समझ पाते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की शान कुदरत देखो। मैं कसम खुदा की ना हंसाने का आदि हूं, ना मैं कोई लफाजी करने का, मैं लतीफेबाजी नहीं करता, मैं दिल का दर्द बयान करता हूं कि आज कौम कहां जा रही है। और यही वजह है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मुस्तफा करीम ने आज से कम हो बे 1450 बरस पहले मदीने पाक में एक चटाई पे बैठ के साहबा को दर्स दिया था कि एक दौर ऐसा आएगा जिसको लोग कहते हैं जमाना। मैं कहता हूं जमाना आज भी हुजूर का। भाई आप कलमा क्या पढ़ते हो? बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आप भी हैं। अगर किसी ने कहा थे तो फिर थे भी भाई, थे, निकल गए। तो जमाना आज भी हुजूर का। हुजूर ने फरमाया एक दौर आएगा जिस दौर में मेरी उम्मत के लोग मेरी सुन्नतों को पामाल करेंगे, हराम और हलाल की तमीज नहीं होगी, शराब नोशी आम होगी, जिनाखोरी आम होगी, अयाशी आम होगी, मक्कारी आम होगी, नशाखोरी आम होगी, चुगलखोरी आम होगी, झूठ आम होगा। ना बड़ों की इज्जत होगी, ना छोटों पर शफकतें होंगी, ना बेटी माँ का कहना मानेगी, ना बेटा बाप का कहना मानेगा। कुरान बालाए ताक होगा, हदीस का मफहूम नहीं समझेंगे, मस्जिदें वीरान होंगी। उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जालिम हाकिम मुसल्लत कर देगा, वो जुल्म करेगा, इनके बड़े बुलाएंगे, छोटे बिल बिलाएंगे, कोई तवज्जो नहीं होगी इसी दौर के ताल्लुक से। जिस दौर के करीब कर ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया उस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। फिर भी हमें तौबा की तौफीक का। इसलिए हलाल कमाओ, हलाल खाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बड़ी रंगीनियां हैं, उस रंगीनी पर मत जाओ। अरे भाइयों, खुदा के वास्ते अपने गुनाहों पर नादिम। इंसान है, बतक़ाज़ाए बशरियत खता लग्जीज भूल इंसान से होती है, लेकिन सुबह का बोला शाम में आए बोला नहीं कहलाता है ना? किसी बुजुर्ग का ना, सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। आप अच्छी सोहबत में रहोगे तो अच्छे बनोगे, अच्छी सोसाइटी में रहोगे अच्छे बनोगे, गलत सलत लोगों के साथ जाओगे तो गलत बैठोगे। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी, इन आने वाले बच्चों के लिए तो ख्याल कर लो, इनकी ज़िंदगी का ख्याल कर लो। आप अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो, इनकी तरबियत अच्छी करो, इंशाअल्लाह आप अच्छे, हम और आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। बच्चे आने वाले हैं, इनकी नस्लों का ख्याल करो। खुदा के वास्ते अपने बच्चों की इस्लाह करो, मोहब्बत के साथ समझाओ, बच्चों को समझाओ, उनकी ख्वाहिशात पूरी करो, लेकिन जायज़ ख्वाहिशात पूरी करो। मसाजिद में, मदारिस में इनका ख्याल करो, उलमा की कदर करो, उलमा की सेहत का ख्याल करो, उनके नानो नफ़का का ख्याल करो। नानो नफ़का आप समझते हो कि बीवी का होता है ना? मैं कहता हूँ इंसान के लिए भी होता है। भाई नानो नफ़का का मतलब क्या? उनको खाना अच्छा खिलाओ, उनकी सैलरी अच्छी करो, हर जगह का मामला। मैं तो लड़ जाता हूँ बम्बई में ट्रस्टी हूँ, जबकि मैं खुद एक मस्जिद का ट्रस्टी हूँ, है ना? इस बातों को ख्याल करें। अब सरकार गरीब नवाज के बारगाह में मनकबत के चंद बंद और एक बेदम साहब का कलाम, उसके बाद में सलाम इंशाअल्लाह, कलाम के बाद सलाम, है ना? भटकूंगा नहीं तन्हा, बोलो मोहब्बत से, भटकूंगा नहीं तन्हा,
ख्वाजा तेरी गलियों में ढूंढूंगा तुम्हें ख्वाजा, अजमेर की गलियों में। खादिम तेरा जादूगर, खादिम तेरा जादूगर, कासे में अना सागर। खादिम तेरा जादूगर, कासे में अना सागर। क्या राज है पोशीदा, क्या राज है पोशीदा, ख्वाजा तेरी गलियों में क्या राज है पोशीदा, ख्वाजा तेरी गलियों में। जन्नत के तलबगारों, आप मुझे देखो, आप मुझे देखो, जन्नत के तलबगारों अजमेर चले आओ, जन्नत के तलबगारों अजमेर चले आओ। है जन्नती दरवाजा, है जन्नती दरवाजा, ख्वाजा तेरी गलियों में है जन्नती दरवाजा, ख्वाजा तेरी गलियों में। जिसको भी महे वहदत ख्वाजा ने पिलाई हो, जिसको भी महे वहदत ख्वाजा ने पिलाई हो, वो कैसे रहे प्यासा, वो कैसे रहे प्यासा, ख्वाजा तेरी गलियों में वो कैसे रहे प्यासा, ख्वाजा तेरी गलियों में। मुद्दत से जसीम अख्तर बेताब तेरा दिल था, मुद्दत से जसीम अख्तर बेताब तेरा दिल था। इस दिल ने सुकून पाया, इस दिल ने सुकून पाया, ख्वाजा तेरी गलियों में भटकूंगा नहीं तन्हा, ख्वाजा तेरी गलियों में। है ना? अभी इसी अंदाज में अगर और पढ़े तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बेदम साहब का कलाम में सुना तो आप मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। मेरा मोबाइल बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़िए, झूम के पढ़िए। मेरा वॉल्यूम कम होने के लिए कहा, आपका थोड़ी कहा, आपका वॉल्यूम कम होने के लिए नहीं कहा है भैया, वॉल्यूम तो मेरा कम होने के लिए कहा। देख लो शक्ल मेरी, देख लो शक्ल मेरी, किसका आईना हूँ मैं, देख लो शक्ल मेरी, किसका आईना हूँ मैं। यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ मैं, यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ मैं। देख लो शक्ल मेरी और बशर के रूप में एक राज़ किबरिया हूँ मैं, बशर के रूप में एक राज़ किबरिया हूँ मैं। समझ सके ना फरिश्ते के और क्या हूँ मैं, समझ सके ना फरिश्ते के और क्या हूँ मैं। देख लो शक्ल मेरी और मैं वो बशर हूँ, फरिश्ते करें जिन्हें सजदा, मैं वो बशर हूँ, फरिश्ते करें जिन्हें सजदा। अब इससे आगे खुदा जाने और क्या हूँ मैं, अब इससे आगे खुदा जाने और क्या हूँ मैं। यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ मैं। देख लो शक्ल मेरी और बदलती रहती है दुनिया मेरे ख्यालों
کی بدلتی رہتی ہے دنیا میرے خیالوں کی، کبھی ملا ہوں کبھی ملا ہوں، کبھی یار سے جدا ہوں میں، دیکھ لو شکل میری، اور جہان عشق میں گو پہ کرے وفا ہوں میں، جہان عشق میں گو پہ کرے وفا ہوں میں، تیری نگاہ میں جب کچھ نہیں تو کیا ہوں میں، دیکھ لو شکل میری، اور مجھی کو دیکھ لے مجھی کو دیکھ لے اب تیرے دیکھنے والے، کہ تو آئینہ ہے میرا، کہ تو آئینہ ہے میرا، تیرا آئینہ ہوں میں، دیکھ لو شکل میری، کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں، اور یار میں فنا ہوں میں، دیکھ لو شکل میری، اور پتہ لگائے کوئی کیا میرے پتے کا پتہ لگائے کوئی کیا میرے پتے کا پتہ، میرے پتے کا پتہ، میرے پتے کا پتہ ہے کہ لاپتہ ہوں میں، دیکھ لو شکل میری، اور میں مٹ گیا ہوں تو میں مٹ گیا ہوں تو پھر کس کا نام ہے بے دم، میں مٹ گیا ہوں تو پھر کس کا نام ہے بے دم، وہ مل گئے ہیں تو پھر وہ مل گئے ہیں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں، دیکھ لو شکل میری، کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لو شکل میری۔ بس کریں اس لیے کہ 12:25 ہو گئے ہیں، مارواڑی نعت کے 2-3 شعر سن لیجئے۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی لا الہ کی بولی بول، ہم تو بولتے ہی ہیں لا الہ کی بولی بولتے ہیں نا، کون بولا بھائی؟ دیش عرب رے دھورا ماتھے امرت جڑ برسایو رے، اب تو اس نعت کو بہت لوگوں نے پڑھی، لیکن بفضل تعالیٰ سب سے پہلے اس گنہگار نے پڑھی تھی 300 سال پہلے، سندھ کا مولا میں اس سے پہلے بھی کہیں پڑھی ہے، باس نہیں پڑھی ہے، ناگور پڑھی ہے، بعد میں سندھ کا مولا میں پڑھی ہے۔ دیش عرب رے دھورا ماتھے امرت جڑ برسایو رے، نور نبی جر چمکی بیجلی پریم کو بادل چھایو رے، دین را ڈنکا باجن لاگیا سن سن دشمن بھاگن لاگیا، دھورا نے گن گیان سکھایو ایڑو گیانی آیو رے، دیش عرب رے دھورا ماتھے امرت جڑ برسایو رے، نور نبی جر چمکی بیجلی پریم کو بادل چھایو رے، دین دیش کی ناریاں کوک رہی تھی، دیش کی ناریاں کوک رہی تھی، او بھی فصلہ سوکھ رہی تھی، من میں دھیرج رکھتا رکھتا او دن بھی دکھلایو رے، دیش عرب رے دھورا ماتھے امرت جڑ برسایو رے، نور نبی جر چمکی بیجلی پریم کو بادل چھایو رے، دین ری بگیاں روکن ہے مالی، دین ری بگیاں روکن ہے مالی، کاندے رکھی ہے کملیا کالی، نام محمد شہد سمیٹھا، نام محمد شہد سمیٹھا، او مہارے من بھائیو رے، دیش عرب رے دھورا ماتھے امرت جڑ برسایو رے، نور نبی جر چمکی بیجلی پریم کو بادل چھایو رے، چاند اور سورج اکثر اختر مل کر گیت سنایو رے، انگلیاں اونچی کرتا کرتا انگلیاں اوبی کرتا کرتا او دن بھی دکھلایو رے، دیش عرب رے دھورا ماتھے امرت جڑ برسایو رے، نور نبی جر چمکی بیجلی پریم کو بادل چھایو رے۔ مجھو آئیو رے بھائی کی پلے پڑی
کوئی بیٹھی بھیجا میں کتاب جنا کے بیٹھی نماز تو پڑھا پا انشاءاللہ 5 ٹائم کی پڑھا ماں باپ کی قدر کرا بڑوں کی عزت کرا چھوٹا نے ستاوا نہیں چھوٹا کا دھپاڑ دیوا نہیں دینا جھپاڑ نہیں دینا محبت سے حضور نے محبت کی بولی سکھائی سرکار غریب نواز ابھی حضرت فرما رہے تھے محبت کی بولی میں آیا تھا کھنجر لے کے وہ قتل کرنے آیا تھا خود ہی بیچارہ گھائل ہو کے چلا گیا ہے نا اسی لیے کسی عاشق نے کہا نا کیا کہا کیا ہوا بیٹا عاشق کی کیا بولی ہے ہم تو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو عاشق کیا بولتا ہے میرے نبی کے غلاموں کے رتبے بڑے ہیں شان بڑی میرے نبی کے غلاموں کے رتبے بڑے ہیں شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ اگر کہنے سننے میں کوئی خطا لغزش ہوئی ہو تو میں آپ تمام لوگوں کو گواہ بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ یا نبی